الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ محرم الحرام ہے اور اس ماہ مقدس میں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر مبارک ہوتا ہے۔ وہ خود بھی پاک ہیں، ان کا ذکر بھی پاک ہے، وہ خود بھی برکتوں والے ہیں اور ان کا ذکر بھی برکتوں والا ہے، اور جس محفل میں ذکر ہو وہ بھی بابرکت ہوتی ہے، اور جب سب کچھ بابرکت ہوتا ہے تو شرکاء بھی برکت سے محروم تو نہیں رہتے نا، تو انہی کے ذکر پاک ہوگا آج۔ ویسے ہماری یہ تو ماہانہ محفل روٹین میں آ گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں گزشتہ 3 سال سے ہم محرم الحرام میں 3 روزہ ذکر اہل بیت اطہار کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال چونکہ میری واپسی 8 محرم کی تھی، اس لیے 2 روزہ پروگرام ہوا تھا، تو اس سال بھی انشاءاللہ 3 روزہ پروگرام ہوگا، یعنی 10ویں رات بھی پروگرام ہوگا، 9ویں رات بھی پروگرام ہوگا اور 8ویں رات بھی پروگرام ہوگا۔ 7، 8، 9 محرم الحرام کو بعد نماز مغرب انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا، اس میں ذکر اہل بیت اطہار، ذکر آل پاک انشاءاللہ ہوگا۔ اس میں بھرپور شرکت کرنی ہے، آپ نے شرکت بھی کرنی ہے اور احباب کو اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں اہل بیت اطہار کے ذکر کی، اور ذکر بھی وہ کیا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ آج کے دور میں حب اہل بیت کی آڑ میں، توجہ سے سنیے گا میری بات، حب اہل بیت کی آڑ میں، ذکر اہل بیت کی آڑ میں لوگوں کو بد عقیدہ بنایا جا رہا ہے، لوگوں سے ان کا ایمان چھینا جا رہا ہے، لہٰذا خبردار رہیے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا کوئی آپشن نہیں ہے کہ چاہو تو کر لو چاہو نہ کرو، یہ محبت لازم ہے، یہ کرنی ہے اور کرتے رہیں گے، اور اہل بیت کی غلامی کا پٹا ڈال کر دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور محبت بھی وہ کریں گے جس محبت کی تعلیم ہمارے آقا نے دی ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل بیت اطہار کی شان کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس آیت سے لگائیے گا۔ پہلے آیت کا شان نزول سنیے گا۔ نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبلیغ کے لیے کتنی محنت فرمائی، کس قدر محنت سے آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور کون کون سی تکلیف آپ نے برداشت نہیں کی۔ تو حضور آپ نے اتنی لجپالی فرمائی، اتنا کرم فرمایا، تو ہم اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اس کے معاوضہ کے طور پر یہ چند تحائف قبول فرما لیں۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں تحائف لے کر آئے، کس چیز کے بدلے میں؟ جو حضور نے تبلیغ فرمائی، محنت سے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جب یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا اس کے بدلے میں، تبلیغ کے بدلے میں تحائف دینے کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے حبیب آپ کہہ دیں انہیں، قل آپ کہہ دیں، کلام اللہ کا ہے لیکن محبوب کی شان دیکھو، اللہ حضور سے کہہ رہا بات تو میری ہی ہے لیکن حبیب تو کہہ دے، قل. اور یہ انداز قرآن مجید میں بہت جگہ پر ہے. دیکھیں نا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ساری اللہ کی توحید کی بات ہے نا. لیکن اللہ کہتا محبوب قل تو کہہ دے، تو کہہ دے اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ سارا توحید کا نغمہ تو اپنی زبان سے کہہ دے. اسی انداز میں یہاں پر فرمایا. پھر پڑھ دوں آیت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے حبیب آپ کہہ دیں میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ جتنی محنت کی، راہوں میں کانٹے بچھے، کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچیں، شعب ابی طالب اور سوشل بائیکاٹ، حضور سجدے میں ہیں، اوجری اوپر رکھ دی گئی، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، چن چن کے حضور کے وفاداروں کو شہید کیا گیا. اتنی محنت سے ایک ایک آیت 23 سال کے عرصہ میں کلام الہی تم تک پہنچایا، پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى. ہاں میری قرابت کے ساتھ محبت کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا. یہ بھی حضور اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اہل بیت سے محبت کرو گے، دنیا بھی خیر والی ہوگی، آخرت میں بھی خیر ہو جائے گی. وہ نیازی صاحب نے ہمارے فیصل آباد کے شاعر تھے، بڑے خوب انہوں نے کلام کہا. میں نے بچپن میں سنا ان کا کلام، یہیں حجویری مسجد میں صحن میں پروگرام ہوا تو مجھے اس وقت کا ان کا کلام یاد ہے. اس وقت انہوں نے تازہ تازہ لکھا تھا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. لب پہ ہے تذکرے پنج تن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. کتنی پیاری بات. لب پہ ہے تذکرے پنج تن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا. اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ،
اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ تو فرمایا اس کا بدلہ نہیں چاہیے، جو تبلیغ دین کی ہے نا، تم سے کوئی ضرورت نہیں چاہیے، ہاں میری قرابت کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا۔ اچھا، جو محبت کرتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ محبت نا، یہ آپشن نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے کہ کرنا چاہو تو کر لو، اچھا ہے، نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ محبت کرنی ہے۔ جس کو آقا سے پیار ہے نا، اس نے یہ محبت کرنی ہے انشاءاللہ۔ شعب الایمان میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتا۔ کیا مطلب؟ حضور سے پیار کرنا ہے، صرف پیار نہیں کرنا بلکہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ فرمایا کوئی ایک بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں مصطفیٰ کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کر لے۔ اور پھر فرمایا وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ۔ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ میری عطرت، میرا گھرانہ اس کو اپنے گھرانے سے پیارا نہ ہو جائے۔ یعنی مجھ سے محبت بھی کرو اور اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت ہے جن کی شان یہ ہے کہ جبریل بھی بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ آپ خوش نہیں ہوئے یہ بات سن کر؟ تو خوشی کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ دیکھیں، قدر وہی کرتا ہے جو خود قدر والا ہو، عزت وہی کرتا ہے جو خود عزت والا ہو۔ آپ راہ چلتے کسی بدقماش کے ساتھ آپ کی مٹ بھیڑ ہو جائے تو سمجھدار بندے کہیں گے بھئی تو شریف آدمی ہے، اس کے منہ نہ لگ، اپنی عزت بچا کے نکل۔ کیوں؟ جو خود عزت والا نہیں وہ کیا عزت کرے گا؟ جو خود قدر والا نہیں ہے وہ کیا قدر کرے گا؟ اہل بیت کی قدر پوچھنی ہے جبریل امی سے پوچھو، خود قدر والا ہے اور قدر والا جانتا ہے قدر والوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اچھا کتنا اونچا گھرانہ ہے،
کہ اس گھرانے کی پاکیزگی خود اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا، ہم نے کہیں تعلق بنانا ہو، بچے کا بچی کا رشتہ کرنا ہو، اور ہمیں اس گھر کا پتہ نہ ہو، تو ہم محلے سے، مارکیٹ سے، قرب و جوار سے پتہ کرواتے ہیں۔ 4 بندے کہہ دیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار کافی بندوں نے تعریف کی، اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں۔ اور ایسا بھی ہو جاتا ہے، لوگوں نے تعریف بڑی کی ہوتی لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے، وہ پھر ہم کہتے ہیں راہ پہ آ جانے تھے، واہ پہ آ جانے۔ تو یہاں 4 بندے جس کو اچھا کہہ دیں، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، یار اچھا ہی ہوگا۔ ارے جس کی پاکیزگی خود رب بیان کر رہا ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ ان کی پاکیزگی کا بیان بندوں سے نہیں کروایا، خود رب نے کیا ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کی پاکی اللہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن پڑھو، آیت تطہیر پڑھو، تم پر ظاہر ہو جائے گا اہل بیت کی شان کیا ہے۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ شعر کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ حضرت حسن رضا کا شعر، وہ کہتے ہیں دیکھو ان کی پاکی کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ کہاں بیان کر رہا ہے؟ کہتے آیت تطہیر پڑھو، تم پر ظاہر ہو جائے گا اللہ نے کیسے ان کی شان بیان کی۔ پھر شعر سنیں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اب شعر کی سمجھ آ گئی؟ اس میں آیت تطہیر کا ذکر ہوا ہے کہ آیت تطہیر سے اہل بیت کی شان ظاہر ہو رہی۔ اب ظاہر آیت تطہیر بھی تو سننی چاہیے نا، وہ آیت تطہیر کیا ہے وہ سنیے گا۔ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے آیت تطہیر، یہ اہل بیت کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے، اور اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ اور کس کے متعلق ہے؟ حضور کی اہل بیت کے متعلق ہے۔ ترجمہ سنیے گا، کیا ارشاد ہے؟ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں جن کی پاکیزگی اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر ایک یہ مسئلہ بھی سمجھتے جائیں۔ اس آیہ کریمہ سے پہلے اور بعد میں حضور کی جس اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ حضور کی ساری ازواج امہات المؤمنین ہیں، یعنی قرآن نے اس مقام پر امہات المؤمنین کو، ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے۔ بعد میں نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور مولائے کائنات، حضور سیدنا علی المرتضی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اس آیت میں شامل فرمایا۔ اور وہ ہستی جن کی چادر مبارک کے ایک ایک تار پر ہمارے آباء و اجداد کی عظمتیں قربان ہو جائیں، وہ ہستی جن کی شان یہ ہے کہ معاشر کے دن سواری جب آئے گی نا تو اعلان ہوگا، اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو،
حضور کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے، وہ ہستی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سب تعظیم کریں، اور جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں تو حضور پیار و محبت سے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں بھی حضور نے اس آیت کے مصداق میں شامل فرمایا۔ اور وہ شہزادے جن کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے شہزادے حسن و حسین سب جنتی جوانوں کے سردار ہیں، انہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے مصداق میں شامل فرمایا۔ یعنی حضور کی اہل بیت، حضور کی آل پاک تو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داماد، حضور کے بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور حضور کی اہل بیت پاک حضور کی تمام ازواج مطہرات بھی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور کی تمام اہل بیت کو خوب پاک ستھرا فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائی آئے، آ کر بڑی بحث کی، بڑا مناظرہ کیا، بڑے سوالات کیے، جو بھی سوال کیا حضور نے جواب عطا فرمایا، ہر سوال کا جواب آ گیا۔ کہنے لگے بالکل آپ ٹھیک بات فرما رہے، آپ کی باتوں کا ہم رد نہیں کر سکتے، 100% درست فرمایا۔ آخر میں کہنے لگے اچھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ کہنے لگے یہاں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو گیا، وہ اللہ کے بندے نہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے دلیل دی، کہنے لگے دیکھو نا، ہر کسی کا باپ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کا باپ ہے کوئی؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے جب ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر ان کا باپ اللہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ دلیل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا حضرت آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، ان کو مانتے ہو نا اللہ کا بندہ؟ انہوں نے کہا ان کو تو مانتے ہیں۔ تو جس کا والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں، اس کو مانتے ہو اللہ کا بندہ؟ تو جس کا والدہ ہے والد نہیں، اس کو تم بندہ نہیں مانتے؟ تو جیسے اس کو اللہ کا بندہ مانتے ہو، انہیں بھی اللہ کا بندہ مانو۔ اب دلیل حضور کی بڑی سٹرونگ تھی، جواب تو بڑا زبردست تھا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، لیکن وہ مانے پھر بھی نہیں، اپنی اکڑ پر قائم رہے، ڈھٹائی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اچھا اگر یہ نہیں مانتے، اب دلیل نہیں مان رہے، دلیل موجود ہے لیکن مان نہیں رہے، تو پھر ان کو کہتے ہیں آؤ مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مباحثہ میں تو بحث ہوتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور مباہلہ میں کوئی سوال جواب نہیں ہوتا۔ مباہلہ میں یہ ہوتا ہے دونوں فریق ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج۔ دونوں دعا مانگو، دونوں آمین کہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت پڑ جائے گی۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ۔ ابھی آیت کریمہ نازل ہو گئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اے حبیب آپ انہیں کہیں تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں۔ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ، مباہلہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت بھیجے گا، آ جاؤ سارے۔ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج کر دیا، انہوں نے چیلنج قبول کر لیا عیسائیوں نے۔ سرکار علیہ السلام گھر میں تشریف لائے،
حضور نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ مولا علی کو بلایا. فاطمہ، سیدہ پاک کو بلایا. حسنین کریمین شہزادوں کو ساتھ لیا. سیدہ پاک پیچھے ہیں، مولا علی ساتھ ہیں. حسنین کریمین نے انگلی تھامی ہوئی ہے، ایک کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. حضور علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ، سج دھج کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ پانچوں تن رب کی وحدانیت کی دلیل بن کر آ رہے ہیں. اب ان کا پادری تھا اسقف، اس نے دیکھ لیا انہیں، حضور کے چہرے کو بھی دیکھا، حضور کی باتیں بھی سن لی تھی پہلے. عیسائیوں سے کہنے لگا میرا مشورہ ہے نکل لو یہاں سے، مباہلہ نہ کرو. میں دیکھ رہا ہوں، میں نے محمد کی باتیں بھی سنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں انہیں دیکھ بھی رہا ہوں. مجھے یقین ہے اگر انہوں نے دعا مانگی تم سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ کہنے لگے نہیں جناب، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ جیتے ہم ہارے، ہم جزیہ دیں گے لیکن آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب آ چکا تھا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو سب کے سب بندر، سور، خنزیر بنا دیے جاتے. اللہ اکبر. یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ حضور کی اہل بیت اطہار ہے. حضور سیدی رضا نے کیا حسین نقشہ کھینچا ہے. اللہ اکبر. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یہ حسان پاکستان اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ ہے، ان کا انداز ہے. اب دیکھو نا، حضور نے بات کرنی تھی، اعلیٰ حضرت نے بات کرنی تھی حضور کے گھرانے کی. ذکر شروع ہوا حضور کی ذات سے. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. کہتے ہمارے سلطان زمن، ہمارے آقا سر سے لے کر پاؤں تک پھول ہیں. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول، ہونٹ پھول ہے، دہن پھول، منہ بھی پھول ہے، زکن ٹھیڑی. لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. یہ پھول کیسا پھول ہے، اس پھول کا عرق پسینہ مل جائے تو کیا ہو. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ حضور کی آل ہے. مواہب اللدنیہ میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنے لگوائے. یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، آج کل بھی ہو رہا ہے. پچھنے لگائے، جسم کا کچھ حصہ، کچھ خون جو جسم مبارک سے نکلا پچھنے لگانے کے بعد آپ نے ایک شخص کو دیا، فرمائے جاؤ اس کو پھینک دو جا کر کہیں. وہ خون لے گیا، پھینکنے کا حکم تھا،
دیکھ رہا ہے کہ یہ خون کو معمولی خون تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کے رسول کا خون ہے، اس کو میں کہاں پھینکوں؟ حضور کا خون زمین پہ پھینک، تو یہ تو کوئی ادب والی بات تو نہ ہوئی۔ دیوار کے پیچھے گیا، حضور کا خون پی لیا۔ نیچے پھینکوں گا تو بے ادبی ہوگی، پی لیا۔ واپس آیا، حضور نے پوچھا کہاں پھینک کر آئے ہو، کیا کیا اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا حضور میں نے کہا بے ادبی ہوگی، میں نے پی لیا۔ فرمایا جا، تو نے خود کو جہنم سے بچا لیا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ مدارج النبوت میں بھی ہے۔ احد کی لڑائی میں حضور علیہ السلام کو بہت سے زخم آئے تھے۔ حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے، حضور کے زخم پر لب لگا لیے اور خون مبارک نوش کر لیا، پی لیا، یعنی زخموں کو چوس چوس کر صاف کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اوے کسی نے جنتی دیکھنا ہے نا تو اس کو دیکھ لو، جس کے جسم میں خون مصطفیٰ گیا وہ دوزخ سے بچ گیا، وہ جنتی ہو گیا جس کا خمیر ہی خون مصطفیٰ سے بنا۔ اللہ، اس کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں اپنی نعمت عطا فرماتا ہے، روزی دیتا ہے۔ اور میں اللہ کا محبوب ہوں، یاد رکھنا میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا میری محبت پانے کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک حضور کی اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے۔ اشرف المؤید لآل محمد میں ایک روایت ہے، بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر 7 محرم الحرام کو یہیں سے آگے گفتگو جاری ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امی سے سوال کیا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل تو نے سب نبیوں کی شان و شوکت کو دیکھا ہے، بتا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ حضرت جبریل امی نے آ کر جواب دیا، یہ حدیث آپ نے مجھ سے بارہا سنی، پھر اس حدیث کی شرح میں سیدی اعلی حضرت کا ایک شعر بھی آپ نے مجھ سے سنا ہوا ہے، یاد آیا کسی کو؟ چلے میں آخر میں پڑھ دوں گا۔ اچھا، اسی حدیث کو امام باقر نے ایک اور انداز میں بیان کیا۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے حکم سے میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، ریگستانوں کو دیکھا، ہر چیز کو میں نے چھان ڈالا، مجھے عرب سے بہتر کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ مشارق و مغارب کو چھان ڈالا، عرب سے بہتر کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو میں نے عرب میں بہتر لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ عربوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے مضر سے بہتر کوئی قبیلہ نظر نہیں آیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ایک اوپر قبیلہ ہے جس کا نام مضر ہے، میم ضاد را۔ مجھے مضر سے بہتر کوئی قبیلہ نہ ملا۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا مضر میں سے اچھے لوگوں کو تلاش کرو۔ میں نے تلاش شروع کی تو مجھے بنو کنانہ سے بہتر کوئی خاندان، کوئی گھرانہ نظر نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میں نے بنو کنانہ میں سے بہترین لوگوں کو تلاش کیا
تو آقا مجھے قریش سے بہتر کوئی خاندان نظر نہیں آیا۔ پھر اللہ نے حکم فرمایا قریش میں سے بہترین لوگوں کو تلاش کرو۔ میں نے قریش میں سے تلاش کیا تو مجھے بنو ہاشم سے بہتر کوئی گھرانہ نظر نہیں آیا۔ حضرت ہاشم کو آپ جانتے ہیں نا، سیرت کی محافل میں آپ نے شرکت کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پردادا کا نام ہاشم تھا، تو ہاشم کی اولاد کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ساری کائنات میں سب سے بہتر عرب، عربوں میں سب سے بہتر مدر، مدر میں سب سے بہتر بنو کنانہ، بنو کنانہ میں سب سے بہتر قریش، قریش میں سب سے بہتر بنو ہاشم۔ مجھے حکم ہوا اب بنو ہاشم میں سب سے بہتر تلاش کرو۔ کہنے لگے آقا میں نے تلاش کیا تو حضور نگاہ آپ تک آ کے رک گئی، حضور آپ سے بڑھ کر آپ سے افضل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا کسی کو؟ اگر کسی کو یاد آیا ہو تو بتا دیں، جس میں جبریل امی آ کر کچھ کہا تھا سدرہ والے، نہیں یاد ہے؟ جی جی، سبحان اللہ سبحان۔ سدرہ والے جبریل امی کو کہا جاتا ہے۔ اب اس شعر کی تشریح اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اس حدیث کی تشریح وضاحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے جبریل سے حضور نے پوچھا تو جبریل آ کر کہہ رہے ہیں حضور اس پوری کائنات میں آپ سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے اور آپ کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ حضور کی اہل بیت ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کے در کے گدا ہیں اور ساتھ یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہم ہر صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت کی کشتی میں بھی سوار ہیں اور صحابہ کے ستاروں سے رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرمایا میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہیں، کشتی نوح کی مانند، جو اس میں سوار ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ کچھ لوگوں نے صرف کشتی کو پکڑا، کشتی میں سوار ہوئے لیکن ستاروں سے رہنمائی نہیں لی، سمندر میں بھٹکتے رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے کشتی کو چھوڑ دیا، ستاروں کو پکڑ لیا، وہ کنارے پر ہی کھڑے رہ گئے۔ اور اہل سنت کشتی میں سوار ہو گئے، ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اس لیے کہ نجم، صحابہ کرام ہمارے لیے نجم یعنی ستارے ہیں اور اہل بیت اطہار ہماری ناؤ کشتی ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں کی محبت ہمیں جنت تک لے جائے گی۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنا نصیب فرمائے، یہ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔